अस्सलाम वालेकुम। हॉरर स्टोरीज़ बाय एहसन के एक नए एपिसोड में खुश आमदीद। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी हॉरर स्टोरीज़ लाता रहता हूँ। और जिन्होंने अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करनी है, स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कहानी मुझसे शेयर कर सकते हैं। आज हमारे पास दो स्टोरीज़ हैं। यकीन माने ये दोनों इतनी हॉरर स्टोरीज़ हैं कि मेरे पास आज ही आई हैं, और मैंने हमेशा गैप रखा होता है 2 दिन का स्टोरीज़ अपलोड करने का, लेकिन मैंने कल अपलोड की और आज ही मुझे अपलोड करनी पड़ रही है। इतनी हॉरर स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी जो हमें साकिब ने इस्लामाबाद से भेजी है, आप यकीन करें ये इतनी हॉरर स्टोरीज़ है कि मुझे जाके इस जगह को रिकॉर्ड भी करना पड़ा है। आप स्टोरी के साथ जुड़े रहिएगा। आखिर में आप वो क्लिप भी देखेंगे जहाँ पे उनके साथ वाक़यात पेश आए, वो सारा जंगल। और दूसरी स्टोरी जो हमें फ़रहान ने इस्लामाबाद से ही भेजी है, इनकी स्टोरी का कुछ हिस्सा इस्लामाबाद से ही शुरू होता है, बाकी की कहानी उनकी सैफुल मलूक झील की है। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब है और मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। रिसेंटली हमारे साथ कुछ ऐसा वाक़या हुआ है जिसके बाद ये वाक़या मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मेरी वाइफ ने आपकी स्टोरी सुनना शुरू की थी, तो उन्होंने ही मुझे आपका चैनल बताया और हमने ये फ़ैसला किया कि ये स्टोरी हम आपसे शेयर करते हैं। कुछ दिन पहले जब बारिशें हो रही थी बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में, आज से 10-15 दिन पहले की बात होगी या शायद इससे भी कम, तो रात को खाना खाने के बाद मेरी फैमिली एक छोटा सा लॉन्ग ड्राइव टूर प्लान करती है, जिसमें मेरी अम्मी, मेरी वाइफ और मेरे 3 बच्चे होते हैं। हम लोग रात का खाना खाकर 11-11:30 बजे अपने घर से निकलते हैं। मौसम बहुत अच्छा था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक चक्कर लगा लिया जाए ज़रा पहाड़ों की तरफ जाकर। हमने प्लान किया कि हम लोग इस्लामाबाद से होते हुए पीर सुहावा मुनाल वाली तरफ चलेंगे। वो जगह एक हमारी पसंदीदा जगह है। मैं और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हमेशा जब भी रात को कभी निकलते तो हम यहीं जाया करते, लेकिन इस रात हमारी वालदा भी हमारे साथ थी। तो हम लोग खाना खा कर 11 बजे के बाद अपने घर से निकलते हैं और हाईवे से होते हुए हम लोग जंगल ट्रैक की तरफ निकल पड़ते हैं। हालांकि ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि बच्चों को जंगल देखना है तो जंगल ट्रैक वाली तरफ से चलें, जो कि शक्करपड़ियाँ वाला रास्ता है। और मैं उसी जंगल ट्रैक वाली तरफ निकल पड़ता हूँ। हमें नहीं पता था कि आज हमारे साथ होने क्या वाला है। जंगल ट्रैक पे थोड़ा सा आगे जाकर लोक विरसा क्रॉस करने के बाद एक छोटा सा एक हट आता है, जहाँ पे रिफ़्रेशमेंट मिलती है और चीज़ें। वो शाम में मेरा ख्याल है कोई 8-9 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद वो भी बंद हो जाता है। जब हमने वो रिफ़्रेशमेंट कॉर्नर क्रॉस किया, थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक ऊपर रास्ता जाता है शक्करपड़ियाँ नेशनल मोनूमेंट की तरफ। उससे थोड़ा सा पहले हमारी गाड़ी बंद हो जाती है। मैं गाड़ी को काफ़ी कि सेल्फ देने की कोशिश करता हूँ, वो नहीं चलती। फिर मैं उतर के नीचे देखता हूँ, इंजन आगे से खोल कर चेक करता हूँ, गाड़ी का बोनेट, इंजन भी ठीक होता है, सब कुछ सही होता है। थोड़ी गर्म हो चुकी होती है गाड़ी, मुझे लगता है शायद ये गाड़ी गर्म होने की वजह से है। और मुझे थोड़ा सा दिमाग में एक टेंशन भी आ जाती है कि यहाँ पर इस तरह से बंद हो गई है, आगे तो हमें अभी मारगला हिल्स को भी क्रॉस करना है ऊपर जाने के लिए, तो ये कहीं गड़बड़ ना हो जाए। एहसन भाई, मुझे पता नहीं था कि ये हमारे साथ मामला क्या शुरू हो चुका था। उस रोड से रात को गाड़ियाँ तो गुजरती हैं, लेकिन बहुत कम, क्योंकि कहा जाता है कि इधर दूसरी मखलूक़ात को भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा चोर डाकुओं का भी बहुत ख़तरा होता है। मैं अभी गाड़ी को चेक ही कर रहा होता हूँ कि हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। मेरी वाइफ पूछती है कि क्या हुआ है। मैं उसे कहता हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, गाड़ी भी ठीक है, थोड़ा इंजन गर्म हो गया, लेकिन नई गाड़ी है, इतना इंजन गर्म होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी गाड़ी क्यों बंद हो गई है कोई समझ में नहीं आ रहा। मैं उस बोनट को उसी तरह खुला छोड़ देता हूँ कि बारिश के थोड़े कतरे गिरने से जब इंजन पे पड़ेंगे तो शायद थोड़ी गाड़ी ठंडी हो जाए। अब मैं गाड़ी में आके बैठ जाता हूँ और गाड़ी की लाइट्स जो हैं, इंडिकेटर, वो ऑन रख लेता हूँ कि कोई गाड़ी आ रही हो तो उसे पता हो। एहसन भाई, पिन ड्रॉप साइलेंस का जो खामोशी होती है ना, उस तरह की खामोशी थी वहाँ पर। ना बंदा ना बंदे की ज़ात। कोई 5-7-10 मिनट बाद एक गाड़ी कोई गुजरती और वो भी 7 से गुजर जाती स्पीड से कि जैसे पता नहीं उसने क्या देख लिया हो। अब हम लोग इसी कश्मकश में थे कि थोड़ी गाड़ी ठीक हो जाए और हम लोग आगे निकलें। टाइम रात के 12:30-12:45 हो चुका था और हल्की हल्की बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं और उस जंगल वाले ट्रैक के बिल्कुल बीचों बीच हम लोग खड़े हैं, जिसमें मेरी वालदा, मेरे छोटे छोटे बच्चे और मेरी वाइफ। मैं और मेरी वाइफ और मेरी वालदा तो आराम से बातें कर रहे, लेकिन बच्चे थोड़ा घबरा रहे थे कि कहाँ हम खड़े हो गए हैं। वो बार बार कहे मामा कब निकलेंगे, बाबा कब निकलेंगे।
آپ یقین کریں کہ ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے ابھی کہ میری والدہ کو سامنے سے ایک بندہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کا قد کافی لمبا ہے، اور وہ روڈ سے نہیں آ رہا، وہ جنگل والی طرف سے اوپر درختوں کے ساتھ سے نیچے آ رہا تھا۔ اس کا قد بہت بڑا تھا اور وہ لنگڑا کے چل رہا تھا۔ وہ جنگل سے درختوں کی طرف آ رہا ہے اور وہ تھوڑی سی اترائی ہے درختوں سے نیچے مین روڈ کی طرف، وہ وہاں سے نیچے آ رہا ہے۔ میں اپنے لسنرز کو بتاتا چلوں کہ آگے چل کے میں آپ کو یہ جگہ بھی دکھاؤں گا، یہ درختوں والی جگہ، تاکہ آپ کو اچھے سے آئیڈیا ہو سکے۔ تو وہ بندہ میری والدہ کو جیسے ہی نظر آیا ہے، والدہ ہمیں کہتی ہیں کہ وہ دیکھو وہ سامنے کیا ہے، کیونکہ میری والدہ کی تھوڑی سی نظر بھی کمزور ہے۔ تو جس سائڈ پہ میری ساتھ والی سیٹ پہ وائف بیٹھی تھی ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ، وہ تھوڑا سا شیشہ نیچے کرتی ہے اور میں تھوڑا سا آگے ہو کر اس تھوڑے سے شیشے سے دیکھتا ہوں تو احسن بھائی وہ ایک بہت بڑا جن تھا۔ وہ انسان نہیں تھا، اس کا قد دیکھ کے ہم سمجھ گئے تھے یہ انسانی مخلوق تو ہے ہی نہیں، یہ کوئی جن ہے۔ اور میری والدہ کلمہ پڑھنے لگ جائیں، میری وائف پڑھنے لگ جائے، میری وائف کہتی ہے شیشہ اوپر کرو۔ اب ہم لوگوں نے شیشہ تو اوپر کر دیا، اور ہمارے شیشے بھی بارش کی وجہ سے تھوڑے دھندلے ہو چکے تھے، تو دھندلے شیشوں سے وہ ہمیں کلیئر تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کا شیڈو، اس کا عکس بالکل واضح اور کلیئر نظر آ رہا تھا اس شیشے کے آر پار سے، کہ ایک بہت بڑی سی کوئی مخلوق جو چیز ہے آہستہ آہستہ لنگڑا کے نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ ہماری گاڑی میں شور شرابہ اور مطلب کہ دعائیں پڑھنا، جو پڑھائی آتی تھی میری والدہ کو وہ پڑھ رہی ہیں، بچے پریشان ہو گئے کہ ہوا کیا ہے، وہ سب ہمیں دیکھنے لگ گئے، جو میری چھوٹی بیٹی ہے وہ رونے لگ گئی۔ تو ہم لوگ اب گاڑی میں بالکل نا خاموش بیٹھے ہیں اور اس طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ بڑی دھیمی چال سے آہستہ آہستہ چل کر آگے آ رہا ہے، ان درختوں کے پاس رک گیا، کھڑا ہو گیا۔ اب وہ کھڑا ہو کر ہماری طرف دیکھ رہا ہے، اس کا جو رخ تھا وہ بالکل ہماری طرف تھا، جیسے وہ صرف ہمیں اور ہماری گاڑی کو ہی دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ تھوڑا سا نیچے اتر کر آیا اور روڈ کی دوسری طرف چلنے لگا، جیسے وہ جا رہا ہے تھوڑا سا لنگڑا کر آگے گیا اور پھر واپس گھوم کر پیچھے آنے لگا۔ جب وہ پیچھے سے واپس مڑ کر ہماری طرف آنے لگا تو ہمارے جیسے دل پھٹ رہے تھے کہ یہ ابھی ہماری گاڑی کے پاس آ جائے گا اور ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ احسن بھائی اس کا قد اتنا بڑا تھا کہ ہم لوگوں کو اپنی نظریں سر سے نیچے جھکا کے نا اوپر کی طرف ہو کے اس کو شیشوں سے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ اس کی اتنی لمبی ہائٹ تھی، لنگڑا کر چل رہا تھا اور بڑا عجیب اس کا منہ، اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی اندھیرے کی وجہ سے، اس کا سر اتنا بڑا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سچ میں ایک انسان ہے، لیکن بہت بڑے قد کا 10-15 فٹ کا انسان ہے، شلوار قمیض پہن کے گھوم رہا ہے اور لنگڑا کے چل رہا ہے۔ احسن بھائی جب وہ ہمارے نزدیک آیا تو وہ زمین پر ہمارے نزدیک آ کے بیٹھ گیا، جیسے انسان بیٹھتے ہیں، اور بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آپ یقین کریں میری وائف نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور انہوں نے سر نیچے کر لیا کہ اب میرا دل پھٹ جائے گا، میں نہیں دیکھ سکتی۔ صرف میں اور میری والدہ ان کو دیکھ رہے تھے، ہم نے بچوں کو بھی نہیں دیکھنے دیا۔ وہ ہمارے پاس کافی دیر بیٹھا رہا، بڑی دیر بیٹھا رہا، ہم لوگوں کو کوئی 20-25 منٹ گزر گئے اس کو بیٹھا دیکھتے ہوئے۔ اب ہم بھی خاموش تھے، اور یہ عجیب سی بات ہے کہ اس کے بیٹھے ہونے کے دوران وہاں سے کوئی گاڑی نہیں گزری، نہ پیچھے ہماری سائڈ سے آئی، نہ کوئی آگے سے آ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا اس کی کیا وجہ، پہلے تو کوئی نہ کوئی گاڑی آ رہی جا رہی تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ تھوڑی دیر کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، میں اپنی گاڑی میں آیت الکرسی لگا لیتا ہوں، موبائل پر میں جو دعا مجھے سمجھ آتی ہے میں وہ لگا لیتا ہوں۔ تو اس کے بعد بارش بہت تیز ہو جاتی ہے، احسن بھائی اتنی تیز بارش ہو جاتی ہے نا کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ہماری گاڑی کے پاس آ کے کھڑا ہو کے ہماری گاڑی کے شیشے پہ ہاتھ مارنے لگتا ہے باقاعدہ، جیسے کہ وہ شیشہ صاف کر رہا ہو، حالانکہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ احسن بھائی میری وائف کی چیخیں ایسی نکل رہی تھی نا، کیونکہ وہ اس کے شیشے کو کر رہا تھا صاف، اتنی چیخیں مار رہی تھی کہ وہ میری سائڈ ہو کے اس نے اپنا سر میری گود میں رکھ لیا، حالانکہ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ تو مطلب کہ دل پھٹنے کا ایک مقام تھا۔ میری والدہ نے پیچھے بچوں کو کیری کر لیا، اور وہ بھی مطلب کہ تھوڑی بہادر ہیں، وہ دعائیں پڑھ رہی تھی، لیکن میری وائف کا بہت برا حال ہو گیا تھا۔ ہم لوگ کچھ دیر دعائیں پڑھتے رہے، اور وہ بندہ اچانک سے ہاتھ صاف کرتے کرتے پیچھے ہماری گاڑی کے آ گیا، اور گاڑی کی ڈکی کو نا ہاتھ مارنے لگا، جیسے اس کو نا پنچ کر رہا ہو، مکے مار رہا ہو۔ ہلکی ہلکی ڈک 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 کی آواز آ رہی تھی، جیسے باقاعدہ وہ اپنی نا ہتھیلی مار رہا ہو یا مکیاں مار رہا ہو۔ میں گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میری گاڑی کا وہی حال تھا، وہ سٹارٹ ہی نہ ہو، آگے سے بونٹ بھی کھلا ہوا۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو وہ میری گاڑی کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اب مجھے لگ رہا تھا شاید ہماری موت آ چکی ہے اس مخلوق کے ہاتھوں، کیونکہ ایسے ٹائم پہ ایسی مخلوق کا آ جانا یہ مجھے موت کا بلاوا ہی لگ رہا تھا، کہ اچانک فرنٹ سے ہمیں ایک لائٹ نظر آتی ہے جو کہ ایک گاڑی آ رہی تھی۔
مجھے اتنا اندازہ ہو گیا تھا یہ کوئی گاڑی ہے۔ میری والدہ کہتی ہیں کہ تم ایک کام کرو، گاڑی کی لائٹیں جلدی سے آن کرو اور اشارہ دو گاڑی والے کو کہ ہم مصیبت میں ہیں، اور یہ گاڑی رکے۔ وہ کوئی پراڈو آ رہی تھی دور سے، اس کے اندر بھی کچھ دوست وغیرہ تھے، 3-4 ینگ لڑکے تھے۔ میں گاڑی کا انڈیکیٹر آن کرتا ہوں، لائٹس والا جس سے اشارہ دیا جاتا ہے دور سے۔ سگنل ملنے پہ وہ گاڑی تھوڑی دور تھی، وہ بھی سلو بھی نہیں ہوتی، وہ اسی طرح سے تیزی سے آ رہی ہے۔ اب میرے دماغ میں ایک ہی خیال آیا کہ اب جیسے ہی گاڑی تھوڑا سا فرنٹ آتی ہے، جب اس کو ہمارا ویو نظر آ رہا ہو، تو میں گاڑی سے نیچے اتر کے ایک دم سے گاڑی کے سامنے آ جاؤں اور ان کو روڈ کے آگے کھڑا ہو جاؤں، ان کو روکوں۔ احسن بھائی میری جب گاڑی سے لائٹوں کے اشارے کے باوجود وہ نہ رکے تو مجھے جلدی سے اتر کر ان کے سامنے آنا پڑا۔ وہ تھوڑا سا ہی قریب آئے تو میں اتر کر ان کی گاڑی کے سامنے آ گیا اور میں نے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ روکو روکو، میری فیملی ہے گاڑی میں، ہم مصیبت میں ہیں۔ وہ گاڑی رکتی ہے۔ بارش کے دوران اس میں سے ایک لڑکا باہر نکلتا ہے، ینگ سا لڑکا ہوتا ہے، 3-4 اور گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا آپ کو؟ میں انہیں سارا واقعہ بتاتا ہوں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں ان کو بتاتا ہوں کہ میری گاڑی کے پیچھے کوئی بندہ ہے، کوئی عجیب سی مخلوق ہے بہت بڑے قد کی، اس نے ہماری گاڑی کو بھی بند کر دیا اور وہ ہمیں بڑی دیر سے ڈرائے جا رہا ہے۔ اس کا قد انسانوں والا نہیں ہے، وہ کوئی بہت بڑی مخلوق ہے، کوئی جن ہے۔ میری گاڑی میں میری والدہ، میرے بچے، میری وائف بیٹھی ہیں اور وہ ان کا ڈر سے برا حال ہے، اور میری گاڑی بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ وہ لڑکا اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، وہ سارے گاڑی سے باہر آ جاتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ ہماری گاڑی کے پیچھے کوئی بھی اب نہیں ہوتا۔ اچانک جیسے وہ ہوا میں غائب ہو گیا ہو، ایک طرف جنگل ہے، دوسری طرف بھی جنگل ہے، اور ایک باریک سا روڈ ہے آنے جانے کا۔ اچانک وہ کہاں گیا؟ جیسے ہی ہم لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، تو وہ لڑکے کہتے ہیں کہ چلیں آپ ایسا کریں کہ گاڑی سٹارٹ کریں اور دیکھیں کہ گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے۔ میں گاڑی سٹارٹ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ ہر طرح سے میں پھر دوبارہ کوشش کرتا ہوں۔ وہ لڑکا بھی چیک کرتا ہے جو ان کی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس کا مسئلہ تو نہیں پتہ۔ پھر وہ مجھے کہتے ہیں ہم آپ کی گاڑی باندھ کر ہائی وے تک لے جا سکتے ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور رسی سے گاڑی باندھ کر ان کے ساتھ نکل پڑتا ہوں۔ اب وہ میری گاڑی کو رسی سے باندھ کر آگے آگے چل رہے ہیں اور ہم پیچھے ہیں، اور ہمیں ابھی بھی بہت خوف آ رہا ہے۔ ہم جاتے ہوئے بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پھر سے نہ وہ ہمارے سامنے آ جائے یا اس جیسی کوئی اور مخلوق نہ نکل آئے۔ خیر ہم ہائی وے تک آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کافی آگے آنے کے بعد وہ جب ہمیں جہاں چھوڑتے ہیں وہاں ایک میکینک ہمیں مل جاتا ہے، ایک پیٹرول پمپ پر۔ وہ گاڑی چیک کرتا ہے سارا کچھ گاڑی میں، وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ احسن بھائی وہ میکینک ایک دفعہ ٹرائی کرتا ہے اور گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ میں بڑا حیران و پریشان ہوتا ہوں کہ ہم نے اتنی کوشش کی ہے، یہ گاڑی نہیں چلی۔ پھر میری والدہ کہتی ہیں کہ اس ایریے میں، اس جگہ پہ شاید وہ چیز ہم پہ حاوی ہو گئی تھی اور ہماری گاڑی اس ایریے کے نکلنے کے بعد یہاں پہ پہنچ کے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ میرا واقعہ ہے۔ میں نے آپ سے کانٹیکٹ بھی کیا ہے کہ آپ میرے ساتھ کل آئیں، میں آپ کو وہ ساری جگہ دکھاتا ہوں۔ تو اب میں ویورز کو بتاتا چلوں کہ میں وہ اس جگہ سے آج ہو آیا ہوں، میں نے وہ جگہ بھی ریکارڈ کر لی ہے۔ ویڈیو کے آخر میں اب دوسری کہانی سنانے کے بعد جب ویڈیو اینڈ ہونے والی ہوگی، میں آپ کو وہ کلپ دکھاؤں گا جہاں پہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور وہ جن تھا۔ تو بہت شکریہ ثاقب بھائی، آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی کہ اس سٹوری میں میں جب آپ کے ساتھ جڑا رہا وہ جگہ دیکھنے تک اور سٹوری سننے تک، مجھے نہیں لگتا کہ آج سے پہلے میں نے اتنا خوفناک منظر ایکسپیرینس کیا ہوگا امیجن کر کے۔ بہت شکریہ۔ بڑھتے اپنی آج کی دوسری سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام فرحان ہے۔ میں اسلام آباد کے ایک ہاسٹل میں ایز اے اسٹوڈنٹ رہتا ہوں۔ ریسنٹلی میرے دوستوں نے پلان بنایا کہ کیوں نہ ناران کاغان اور بابو سر ٹاپ جایا جائے۔ ہم لوگ پلان بناتے ہیں اور اس ٹرپ کے لیے تیاریاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس رات ہم لوگوں نے نکلنا تھا، ہماری گاڑی فیض آباد سے صبح 4-5 بجے نکلنی تھی کیونکہ وہ ٹرپ لاہور سے آ رہا تھا۔ تو ہم لوگ رات کے 2:30-3 بجے ہی فیض آباد ٹرمینل پہ پہنچ گئے۔ ہمیں وہاں سے کال آتی ہے کہ آپ ایسا کریں، فیض آباد کے بجائے آپ لوگ 26 نمبر چنگی آ جائیں، موٹر وے کے قریب۔ ہم لوگ وہاں سے نکلتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب رات کے 3 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگ روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری کوسٹر آئے گی تو ہم اس پہ سوار ہوں گے، جو کہ اس کے آنے میں بھی ٹائم تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 26 نمبر چنگی جن لوگوں کو پتہ ہو، وہ ایک علاقہ ایسا ہے جہاں سے بہت سے پاکستان میں جانے والی بسوں کا گزرنا ہوتا ہے، اور ٹرمینل اور بہت سارے مطلب کہ اڈے ہیں اور بہت سارے سٹاپ بھی ہیں۔ لیکن ہم لوگ تھوڑا آگے جا کے ایک فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے، بالکل اندھیرا، کوئی وہاں پہ بندہ نہیں۔ ایک کوئی مطلب کہ آپ سمجھ لیں کوئی گاڑی گزر رہی تھی، رات کا ٹائم تھا، اور پیچھے ٹرمینل تھے فیصل موورز کے اور باقی جو ہیں 26 نمبر پر۔ ہمیں وہاں پر ایک بڑی عجیب سی چیز نظر آئی جو کہ روڈ کراس کر رہی ہے، لیکن وہ روڈ کراس کرتے کرتے نا اچانک ہماری نظروں کے سامنے غائب ہو گئی۔ اب یہ منظر میں نے اور میرے ایک دوست نے دیکھا، باقی 3-4 دوستوں نے تو نہیں دیکھا، لیکن وہ ہمارا یقین بھی نہ کریں۔ خیر ہم نے اپنا وہم سمجھ کے اس بات کو آیا گیا کیا۔ ایکسائٹمنٹ ہمیں اتنی تھی کہ یہ بات ہم لوگوں نے زیادہ دماغ پہ سوار نہ کی۔
हम लोगों की कोस्टर आ जाती है कोई 2 घंटे बाद, 4, साढ़े 4, 5 बजे के करीब। हम लोग अपनी कोस्टर पे सवार हो जाते हैं। हमारी कोस्टर 5, साढ़े 5 बजे निकल जाती है। सारा दिन सफ़र करने के बाद हम लोग शाम को मगरिब के आसपास नारान पहुंच जाते हैं। हमारा पहला स्टे नारान में होता है। अगले दिन हम लोगों ने बाबूसर टॉप जाना था। हम लोग पहला दिन नारान में स्टे करते हैं, दूसरे दिन हम बाबूसर टॉप के लिए निकल जाते हैं। बाबूसर टॉप घूमकर हम लोग दिन में ही वापस आ जाते हैं क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले थे। फिर हमारा जो टूर गाइड है वो कहता है कि आज हम लोगों की जो कैंपिंग है वो झील सैफुल मलूक पर है। तो हम लोग जीपों पर दिन के 2-3 बजे नारान से वापस निकल पड़ते हैं। घंटे बाद हम लोग जब झील सैफुल मलूक पहुंचते हैं तो बड़ी प्यारी जगह होती है वो। यकीन माने आज तक तस्वीरों में और वीडियोस में वो जगह देखी थी, एक जन्नत का नज़ारा था वो। ऊपर ग्लेशियर की एक पीक नज़र आ रही थी जो कि पहाड़ था, उसको शायद वो लोग रानी पर्वत कह के पुकार रहे थे। कहा जा रहा था कि उस जगह पर जो भी आज तक गया वो ज़िंदा वापस नहीं आया। और कुछ परियों की भी कहानियाँ थी कि वहाँ पे परियाँ रहती हैं जो इंसानों को उठा कर ले जाती हैं और बहुत से जिन्नात रहते हैं। हम लोगों ने इस बात को थोड़ा मजाक में लिया क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है, हमारे जैसे कुछ ऐसे यंगस्टर्स होते हैं जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। लेकिन जो कुछ फिर हमारे साथ वहाँ पे हुआ उसके बाद शायद मेरी और मेरे दोस्तों की 7 पुश्तें भी याद रखेंगी इन चीज़ों के बारे में। हम लोग शाम में पहुँच जाते हैं वहाँ पर और वहाँ पे बड़ी सर्दी होती है। 1 महीना पहले जो कि यहाँ पे इस्लामाबाद में काफ़ी गर्मी थी और वहाँ पे जब हम पहुँचे तो सर्दी का मकाम ही और था। रात का हमारा बोन फायर विद बारबेक्यू था और बड़ा हम लोगों को ना एक समझ ले कि एक्साइटमेंट का वो लेवल था कि मैं अपनी ज़ुबान पे बयान नहीं कर सकता था। हम लोगों के छोटे छोटे कैंप लगा दिए जाते हैं सोने के लिए रात को। उसके बाद बोन फायर होता है, हल्ला गुल्ला चलने लग जाता है, सब बॉयज़ गर्ल्स इकट्ठे होते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, और बड़ा मतलब कि एक ना फ़न वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है हमारा। बोन फायर के बाद जब सोने का टाइम था तो हमारे कुछ दोस्त सिगरेट पीने के लिए थोड़ा साइड पे चले गए। मैं भी उनके साथ चला गया। हमारा उनमें से एक दोस्त जिसने कहा कि मुझे हल्का होना है, तो वो ज़रा सा साइड पे झाड़ियों में हल्का होने चला गया। एहसन भाई वो जब हल्का होकर आया हमारे पास बैठा, शायद कि उसने कोई बहुत बड़ी वहाँ पे एक गलती कर दी जिसकी हम सबको सज़ा वहाँ पे भुगतनी पड़ी। वो जैसे ही हमारे पास आके बैठा तो उसके बाद वो बिल्कुल ना खामोश बैठा हुआ है, कुछ भी बात नहीं कर रहा, बोल ही नहीं रहा, चुपचाप बैठा हुआ है। हम उससे बातें कर रहे हैं, वो जवाब ही ना दे। हमें कहा शायद सफ़र करके थक गया है, तबीयत इसकी ठीक नहीं है, तो फिर हमने उससे इतनी बात नहीं की। बातें करने के दौरान एहसन भाई अचानक से ना उसको एक इतना ज़ोर का थप्पड़ पड़ता है कि आप यकीन नहीं करेंगे उस थप्पड़ की आवाज़ क्या थी। उसका सर जैसे हिल के रह गया हो और वो नीचे गिरता है। उसके बाद वो उठ के रोने लग जाता है इधर उधर देख के कि मुझे किसने मारा है। हम कहते हैं हमने तो नहीं मारा, लेकिन हमें भी आवाज़ आई है कि किसने मारा है। वो फिर खड़ा होता है, उसके बाद उसको फिर एक थप्पड़ पड़ता है। अब वो पागलों की तरह इधर उधर ना घूम घूम के देख रहे कि मुझे मार कौन रहा है। जैसे ही वो थोड़ा सा हमारे नज़दीक आता है अपने आप को प्रोटेक्ट कवर करने के लिए, तो अचानक उसके अंदर ना एक मतलब कि अजीब सी उसके जिस्म में एक लहर आती है और वो एक जगह पे रुक जाता है। उसके बाद मैं उससे पूछता हूँ कि क्या मसला है तुम्हारे साथ, तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो और तुम्हें कौन मार रहा है, या तुम एक हमारे साथ मजाक कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो। एहसन भाई उसने जिस अंदाज में और जिस आवाज़ में मुझे जवाब दिया है कि हम सारे लड़के उसको वहीं छोड़कर अपने कैंपिंग की तरफ निकल पड़े जहाँ पे हमारे टूर गाइड और बाकी लोग थे। हमने जाके उनको बताया कि हमारे दोस्त के साथ ये मसला हो गया, तो वो उन्होंने कहा तुम पागल हो, वहाँ पे क्यों अकेले गए और उसे छोड़ कर आ गए हो, तुम्हें नहीं पता यहाँ पर कितने क्या क्या मसले हैं। खैर हमारे साथ टूर गाइड और 1-2 और लोग जाते हैं, उसको पकड़ कर लाते हैं, वहाँ उसको खैमों के पास बिठा देते हैं और उसको काफ़ी देर पास बैठ के तलावत करते हैं और पढ़ाई करते हैं। फिर वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद उनसे पूछते हैं कि हुआ क्या है। कहता है कि मैं जब वहाँ पर हल्का होने के लिए गया तो वहाँ पे अचानक से मुझे एक शैडो नज़र आया, तो मैं जब उस शैडो की तरफ मुड़ कर देखा तो एक हवा में कोई अजीब सी चीज़ थी और वो ऐसे मुझे गुस्से से देख रही थी कि मैं वहाँ पे ना बेहोश होने लगा था। और मुझे नहीं याद उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे दोस्त बताते हैं तुम हमारे पास आए और उसके बाद कुछ नहीं बात कर रहे थे, हम तुमसे बोलने की कोशिश करते रहे हैं, बात करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन तुम जवाब ही नहीं दे रहे थे। लेकिन वो कहता है मुझे कुछ याद नहीं है। जब हम लोग अगले दिन वहाँ से निकलते हैं, वापस नारान आते हैं, तो वहाँ पे एक मस्जिद में ले जाकर एक बाबा जी से उसका तबीयत का हिसाब करवाते हैं, क्योंकि उसको रात से बुखार बहुत तंग कर रहा था, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। वो बुज़ुर्ग बाबा जी बताते हैं कि इसने जहाँ पे हल्का होने के लिए गया वहाँ पे उस मखलूक के बच्चे खेल रहे थे जिसके ऊपर इसने सुसु कर दिया।
تو وہ بڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں کچھ درود وغیرہ پڑھ کے ان کے اوپر دم وغیرہ کر دیتا ہوں تو انشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. بس اس نے اپنا جو بدلہ لینا تھا وہ لے لیا ہے، ورنہ اس کو اس طرح سے چھوڑ نہ دیتی وہ. تو ہم لوگ اس کو واپس لے آتے ہیں ہوٹل میں اور اس کی طبیعت بہتر ہونے لگتی ہے. اس کے بعد ہم لوگوں کا ٹرپ بھی ختم ہو جاتا ہے اور ہم واپس آ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ ایک بڑا پراسرار واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بھی اپنا ٹرپ جلدی ختم کر کے واپس آنا پڑا. تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی دونوں سٹوریز اچھی لگی ہوں گی. اب میں آپ لوگوں کو آخر میں وہ پہلی سٹوری کی وہ کلپس اور وہ جگہ میں دکھا دیتا ہوں. آپ لوگ دیکھیے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو وہ جگہ کیسی لگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. میں آپ لوگوں سے پھر کسی ویڈیو میں ملوں گا، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. جو میں نے ابھی ویڈیو آپ لوگوں کو سنائی ہے اسلام آباد کے جنگل کے بارے میں، یہ وہ کلپ آپ دیکھ لیں. یہ وہ جگہ ہے، ٹھیک ہے. یہ سارا جنگل ہے، اس سائڈ پہ سارا جنگل ہے. یہ آپ اس سائڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں سے ایک روڈ یہ والی آ رہی ہے، ایک روڈ وہاں سے یہ والی آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ سارا جنگل ہے، یہ سارا جنگل ہے. اور جو واقعہ جن کے ساتھ ہوا تھا وہ اس روڈ سے آ رہے تھے، ٹھیک ہے. یہ سیدھی اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے کو جاتی ہے. اور یہاں پہ ان کو جن نظر آیا تھا، اس جگہ پہ، اس ایریا میں. یہاں پہ وہ جن گھوم رہا تھا. مطلب اس کے جو انہوں نے بتائی اس کی ہائٹ درختوں جتنی تھی. تو کیونکہ میں ان کے ساتھ اس جگہ پہ آیا ہوں، میں نے یہ جگہ وزٹ کی ہے. ابھی میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں ایک دفعہ. تو یہ وہ سارا ایریا ٹرائٹ ایریا ہے.